رشوت اور سود کی لعنت نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ایک عجیب سما ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ ایک بات لوگوں سے بڑی کثرت کے ساتھ سننے میں ملتی ہے کہ دین میں بڑی تنگی ہے، دین میں بڑی مشکلات ہیں، اگر دین پر عمل کریں تو ہم دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے، دین پر عمل کریں تو برادری معاشرے کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس قسم کی باتیں عام طور پہ سننے میں ملتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ سارا شیطان کا چکر ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ دین میں کوئی مشکل نہیں، دین میں کوئی تنگی نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ کوئی ایک حکم آپ لے لیں، آپ کو کوئی ایک ایسا حکم بھی نہیں ملے گا کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکے۔ تنگی ہمارے اپنے اندر ہے، تنگی ہمارے ماحول میں ہے، تنگی ہمارے معاشرے میں ہے، اور ہمیں وہ تنگی دین میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ والوں نے بڑی خوبصورت اس کی ایک مثال دی کہ کوئی آدمی اس کو فالج ہو گیا، اللہ سب کی زندگیوں میں اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ چارپائی پہ پڑا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سال 2 سال گزر گئے، چارپائی پہ لیٹا ہے۔ 2 سال کے بعد اللہ نے صحت دی، شفا دی، وہ اٹھا اور چلا۔ اب وہ چند قدم چلے گا، سانس بھول جائے گا، ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا، وہ کہے گا یار چلنا بہت مشکل ہے، بندہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو اسے کہا جائے گا بھائی چلنا کوئی مشکل نہیں، ہزاروں لوگ روزانہ سینکڑوں میل جو ہے وہ جناب چلتے ہیں اور مسلسل چلتے رہتے ہیں، روزانہ کئی کلومیٹر لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، چلنا کوئی مشکل نہیں۔ اصل میں تیرے اندر جو چلنے والی صلاحیت تھی، تو جو سال 2 سال چارپائی پہ لیٹا رہا، اٹھا نہیں، چلا نہیں، وہ چلنے والی جو تیری صلاحیت تھی وہ معدوم ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب تجھے چلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح دین پر جو چلنے والی صلاحیت ہے ہمارے اندر، ہم نے اس کو خراب کر لیا ہے۔ دین پر چلنے والی جو صلاحیت ہے ہماری، وہ خراب ہو چکی ہے۔ اب ہمیں دین پر چلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی ایک مثال دیکھیں، کوئی آدمی بیمار تھا، حکیم کے پاس گیا، حکیم نے نبض دیکھی، نسخہ لکھا، کہا بھی تو نے گوبھی، بینگن، پالک، آلو یہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ وہ چلا گیا، اپنے گاؤں میں بستی میں گیا، سبزی لینے کے لیے دکان پہ پہنچا، اس نے دیکھا وہی 2-4 چیزیں جو حکیم نے منع کی تھیں وہی پڑی ہیں، گوبھی پڑی ہے، آلو پڑے ہیں، بیگن پڑے ہیں، پالک پڑی ہے۔ وہ کہے یار حکیم کا علاج کرانا بڑا مشکل ہے، بندہ حکیم کا علاج کرائے تو بھوکا مر جائے، حکیم کا علاج بندہ نہیں کرا سکتا، اب میں کیا کھاؤں؟ اس سے بتایا جائے گا بھائی حکیم کا علاج کوئی مشکل نہیں، اصل میں تنگی تیری بستی میں ہے، تیرے گاؤں میں ہے، کہ وہاں 2-4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں مل رہی، حالانکہ بہت ساری اور سبزیاں ہیں جو کھائی جا سکتی ہیں، اب وہ وہاں یہاں نہیں مل رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکیم کے علاج میں تنگی ہے، تنگی اس بستی میں ہے، اس گاؤں میں ہے کہ ان 2-4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں مل رہی۔ اسی طرح تنگی ہے ہمارے اپنے اندر، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، اور ہمیں وہ تنگی دین میں نظر آ رہی ہے، اور ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب دین میں بڑی مشکلات ہیں، دین میں بڑی تنگی ہے، ان مولویوں کی باتوں پہ لگے تو ہم تو دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے، ہم تو جناب زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب آپ وضو کو لے لیں، ایک بنیادی چیز ہے کہ جس کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے، نہ کوئی اور عبادت قبول ہوتی ہے۔ اب اگر یہ حکم ہوتا کہ بس ہر حال میں
پانی سے وضو کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی رخصت نہیں۔ اب وہ بندہ جو بیمار ہے، جو پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس کی بیماری بڑھتی ہے، ماہر ڈاکٹر حکیم نے منع کیا ہے کہ تو نے پانی استعمال نہیں کرنا، یا کوئی آدمی ایسے علاقے میں ہے جیسے ہمارے ساتھ یہ پورا چورستان کا علاقہ ہے، کوئی آدمی وہاں گیا، نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن پانی نہیں۔ اب وہ آدمی کہہ سکتا تھا یار دیکھو دین میں کتنی تنگی ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اب پانی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ لیکن آپ دیکھیں شریعت میں کتنی آسانی ہے کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا، آپ ایسے علاقے میں ہیں، ایسی جگہ پہ ہیں کہ پانی آپ کو نہیں مل رہا، قرآن کہتا ہے کہ آپ تیمم کریں، نماز پڑھیں۔ آپ بیمار ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جناب تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ علماء بھی یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، میں آپ حضرات کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، اور یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ بدقسمتی سے ہم ان بنیادی مسائل سے لا علم ہیں۔ یہ جو باتیں جن کا سیکھنا، جن کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، آج بدقسمتی سے ہمیں ان کا پتہ نہیں۔ آج ہمیں وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ہمیں غسل کرنے کا صحیح پتہ نہیں، نماز کے جو مسائل ہیں، فرائض ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، ہمیں ان کا نہیں پتہ۔ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، ہماری عبادات ضائع ہو رہی ہیں کہ ہمیں طہارت، پاکی پلیدی کے مسائل کا علم نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں ایک دن یزوان میں جا رہا تھا، گلی میں ایک نوجوان مجھے ملا، کہنے لگا مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا، کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا آپ سے ملوں، چلو آپ مل گئے تو مسئلہ تو بتا دیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ اب وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، میٹرک کا، حیرت ہوئی مجھے سن کے، کہنے لگا مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو احتلام ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا نہانا ضروری ہوتا ہے؟ احتلام جو ہو جاتا ہے نہانا ضروری ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا، میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ بس یہ کبھی نہا لیتا ہوں، کبھی نہیں نہاتا۔ اب ایمان سے آپ سوچئے، جب یہ ہمارا حال یہ ہوگا، اب جس گھر میں جنبی آدمی ہو، جنبی اسے کہتے ہیں جس پہ غسل فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، جس گھر میں ایسا آدمی ہو، حدیث کے مطابق وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اب ظاہر اس گھر میں بے چینی، بے سکونی، لڑائی جھگڑا فساد ہی ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ کہیں گے تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھ لیں، وضو میں نیت فرض نہیں، آپ بغیر نیت کے بھی وضو کریں تب بھی آپ کا وضو صحیح ہے۔ آپ نے نیت نہیں کی، وضو کر لیا، ٹھیک ہے، درست ہے آپ کا وضو، لیکن تیمم میں نیت فرض ہے کہ پہلے آپ طہارت حاصل کرنے کی نیت کریں۔ پھر دو ضربیں ہیں، مٹی ہے، غبار ہے، ریت ہے، پتھر ہو، اس پہ بھی جو ہے تیمم ہو سکتا ہے۔ پہلی ضرب لگائیں، اگر ریت مٹی پہ لگائی ہے تو ایسے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لیں، چہرے کا مسح کریں۔ دوسری ضرب لگائیں، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کر لیں، لو جناب یہ آپ کا تیمم ہو۔ اس میں آپ نے سر پہ بھی مٹی نہیں ڈالنی، پاؤں وغیرہ پہ بھی مٹی نہیں ڈالنی، صرف نیت اور دو ضربیں، ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا مسح، دوسری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح۔ اب جو عبادت آپ وضو کے ساتھ کر سکتے ہیں اب وہ تیمم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ غلط مشہور ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب جس وضو کے ساتھ جنازہ پڑا ہے اس کے ساتھ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آپ نے وضو کیا صرف جنازے کی نیت سے، تو جنازہ پڑھا اس وضو کے ساتھ، اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کہتے ہیں اس کے ساتھ اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تازہ وضو کریں۔ اس وضو کے ساتھ جنازہ پڑھا ہے، یہ بات بھی غلط ہے بالکل۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو عوام میں غلط مشہور ہیں، قرآن، حدیث، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور ہم ان کو صحیح سمجھ کے آج تک ان پر اسی طرح عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلا وضو کے حوالے سے
لوگوں میں مشہور ہے اگر کسی آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے لباس تبدیل کیا، کپڑے اس نے بدلے، اب چونکہ وہ ننگا ہوا، کپڑے بدلے، وضو ٹوٹ گیا، تو بھائی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے لباس تبدیل کیا ہے وضو کرنے کے بعد تو وضو نہیں گیا، وضو باقی آپ کا۔ لوگوں میں مشہور ہے وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا یا بیوی کو صرف ہاتھ لگا لیا تو وضو ختم، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا، بیوی کو ہاتھ لگا لیا، وضو باقی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے گالی دی، غیبت کی، جھوٹ بولا، کوئی گندی زبان استعمال کی، وضو ختم۔ نہیں بھائی، وہ آپ نے جو جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، گندی زبان استعمال کی ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ گناہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں جاتا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ باقی جو کچھ جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، گندی زبان استعمال کی ہے، جو اس کا گناہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح لوگوں میں مشہور ہے کسی نے وضو کے بعد سگریٹ پی، حقہ استعمال کیا، پان کھایا، بیڑا استعمال کیا، یہ وضو ٹوٹ گیا۔ تو ان چیزوں سے بھی وضو نہیں جاتا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے سگریٹ پی ہے، حقہ پی ہے، ہاں مسجد میں جب آپ جائیں تو احادیث کی روشنی میں یہ جو چیزیں آپ نے استعمال کی ان کی بو کو ختم کریں۔ یہ آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ کچا پیاز کسی نے استعمال کیا ہے تو وہ مسجد میں نہ جائے جب تک کہ اس کی بو کو ختم نہ کرے، کیونکہ اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اب اس باریک بات پہ آپ غور کریں، اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ آپ نے کچا پیاز استعمال کیا ہے یا کوئی اور ایسی شے استعمال کی ہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو تمہارے اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ پہلے اس کو دور کرو پھر مسجد میں جاؤ۔ اب وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تاکہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھیں یہ معمولی تکلیف کہ آپ کے منہ سے جو بو آ رہی ہے دوسرے نمازیوں کو، اس سے جناب وہ تکلیف پہنچے گی، تو آپ یہ بو کو ختم کریں۔ تو کہاں یہ بو کی تکلیف جو ہے اس کو منع کیا جا رہا ہے، تو ہم تو ڈانگ سوٹے والا کام بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے ایک سنائی ہے، جب تک 5 نہ سنائیں ہمارا کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے ایک ماری ہے، جب تک 3 نہ لگائیں تو ہماری تو برادری بڑی لمبی چوڑی ہے۔ میرے تو بیٹے ہی 5-7 نوجوان ہیں، تو ہمارا کیسے پتہ چلے گا؟ تو دوستان محترم دیکھیے، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ، ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو یہ وضو کے حوالے سے یہ ساری باتیں جو ہے غلط مشہور ہے، ان سے وضو نہیں جاتا۔ غسل کو آپ لے لیں، اب یہ بڑا مشہور ہے بہت زیادہ۔ میں چندن پیر کے علاقے میں گیا، وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ یہ جو مشہور ہے کہ غسل کرنے سے پہلے جس آدمی پہ غسل فرض ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے، ایمان کی صفتیں نہ پڑھے، بندہ پاک نہیں ہوتا۔ فرض سمجھ لیا ہم نے اسے۔ جو غسل کے فرائض ہیں ان کا پتہ نہیں، ان کا علم نہیں، ان کو ادا نہیں کرنا، لیکن جو چیزیں ہیں نہیں ان کو ہم لے کے بیٹھے۔ اچھا میں نے وہاں یہ بیان کیا بھی یہ غلط ہے کہ آپ اس پہ غسل فرض ہے، وہ غسل سے پہلے کلمہ شریف پڑھے، ایمان کی، بلکہ یہ بے ادبی ہے کہ اس حالت میں جناب آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اچھا لوگ جو ہیں پھر وہ جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 2 بابے بیٹھے سن، وہ آکھنے لگے واہ جی واہ، یہ نواں مفتی آ گیا، اساں تے پیو ڈاڈے کولوں ایویں کریندے آندے ہیں، پیو ڈاڈے کولوں یہ نواں مسئلہ آ گیا۔ بھائی آج تک آپ نے کوئی نہیں سنا، آپ علماء کے پاس نہیں بیٹھے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھے، کوئی مسئلہ آپ تک نہیں پہنچا، اور اب آپ نے سن لیا ہے تو آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک سنا نہیں؟ بھی آپ نے نہیں سنا تو آپ کا قصور ہے کہ آپ نے دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، علماء کے پاس بیٹھے نہیں، کوئی پوچھا نہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے آج تک سنا نہیں، نیا مسئلہ آ گیا ہے۔ تو مسائل کوئی نئے نہیں ہیں، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی شریعت ہے، ہم تک وہ مسئلہ نہیں پہنچا، ہم نے آج تک نہیں سنا تو ہمارا قصور ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ غسل میں جو یہ بات مشہور ہے
کہ جناب کلمہ پڑھو، ایمان کی صفتیں پڑھو اور پھر جناب جا کے بندہ پاک ہوتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو غسل کے 3 فرائض ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے ادا کریں، چونکہ ہر کام میں ہمیں جلدی ہے، تو یہ غسل کے جو 3 فرض ہیں ان کو بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ غسل کا جو فرض ہے وہ ہے حلق تک پانی پہنچانا۔ ہم جیسے وضو کرتے ہیں، بس منہ میں پانی ڈالا پھینک دیا، ایسے کلی کرتے ہیں، چلو جی بس ٹھیک ہے۔ نوجوان تو سمجھتے یہ ہے کہ بس غسل یہ ہے کہ صابن ہو، شیمپو ہو، پانی بہاؤ، ٹھیک ہے بندہ پاک۔ اسے کیا پتا بھی غسل کے کتنے فرض ہیں؟ حلق تک پانی پہنچائیں، حلق تک۔ پھر ناک میں، خاص کر یہ سردیوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غسل کا فرض ادا نہیں ہوگا، بندہ پاک نہیں ہوگا۔ جب پاک نہیں ہوگا، جو عبادت بھی کرے گا عبادت بھی ضائع جائے گی، الٹا گنہگار ہوگا۔ سردیوں کے موسم میں خاص کر ناک میں نزلہ زکام ہوتا ہے، ریڑھ اسے کہتے ہیں، ریڑھ خشک مادہ ناک میں جم جاتا ہے، پانی ڈالیں بھی تو پانی آگے نہیں جاتا۔ تو پہلے یہ ہے کہ آپ وہ ناک میں جو خشک مادہ جو اس کو نکالیں انگل سے، ناک صاف کریں، پھر آپ پانی ڈالیں۔ یہ جہاں تک نرم جگہ ہے، جہاں سے ناک کی ہڈی شروع ہوتی ہے، وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، فرض۔ لیکن کوئی احتیاط نہیں۔ پھر آج کل چونکہ جدید دور ہے،